وہ بتا رہی تھی کہ یس اور نو کے بٹن کس طرح اور کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ میں تو تیسری عالمی جنگ شروع کرانے کے لیے کمپیوٹر لینے آیا ہوں، ٹائیگر نے ایک بار پھر کہا۔ مجھے کمپیوٹر ٹیکنیک سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے قبل کہ روبی کچھ کہتی، کسی نے اسے آواز دی، آپ کا فون ہے مس روبی۔ روبی نے قریبی ڈیسک پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا اور پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر غصے کے تمام تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے ٹائیگر نے محسوس کیا کہ چھت میں لگے ہوئے تمام ٹی وی مانیٹرز ایک ساتھ حرکت میں آئے اور روبی پر فوکس ہو گئے۔ اس نے روبی کی طرف بغور دیکھا، وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بند کرو یہ بکواس، روبی نے چلا کر کہا۔ ٹائیگر کو اچانک ہی ایسا لگا جیسے ٹیلی فون ریسیور سے انتہائی طاقتور لہریں نکل رہی ہوں۔ اگر روبی اس سے قبل ریسیور پٹخ نہ دیتی تو اس کی سماعت ضرور متاثر ہوتی۔ ان لہروں کو بہرحال روبی محسوس نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے کہ کسی نامعقول آدمی کا فون تھا، ٹائیگر نے روبی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کسی ایسے مردود کا فون تھا جو مجھے مہینوں سے تنگ کر رہا ہے، روبی نے جواب دیا۔ کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ پتہ نہیں، کیمرے کون چلاتا ہے؟ ٹائیگر نے چھت میں لگے ہوئے کیمروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیمرے آٹومیٹک ہیں؟ ہرگز نہیں، کیمرے آٹومیٹک نہیں، کوئی انہیں اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہمارے آلات ہیں اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کیمرے کس طرح چلتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں کہ کمپیوٹر کس طرح انہیں چلاتا ہے۔ یہ کیمرے کسی نے فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ان کی نظریں تم پر ہی ہیں۔ ناممکن، روبی نے اس بار سخت لہجے میں مگر سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ اس نے کیمروں کی طرف دیکھا۔ یہ سینٹر یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے روبی، ٹائیگر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا تم اس مانیٹر کے کنٹرول کو تلاش کر سکتی ہو؟ پچھلے ہفتے ہم نے ایسی کوشش کی تھی۔ ہمارے آفس مینیجر نے ریسیور اٹھا کر نمبر ملایا تھا کہ اسے زوردار آواز سنائی دی اور اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے پولیس سے شکایت کی تو جواب ملا کہ ٹیلی فون سننے سے اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹتا ہے تو یہ کسی کا جرم نہیں بنتا اور نہ ہی پولیس کیس بنتا ہے۔ مجھے بھی تنگ کیا جاتا رہا ہے، کبھی کوئی نوچ کر بھاگتا ہے اور کبھی۔ روبی نے ایک طویل سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں کہ وہ کون ہے؟ ٹائیگر نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، روبی بولی۔ تب پھر تم نے یہاں جک ماری ہے شہزاد، روبی غرا کر بولی۔ اگر وہ کمپیوٹر سینٹر میں نہ ہوتے تو وہ یقیناً چلا اٹھتی اور ٹائیگر کے بھی کان کے پردے پھٹ جاتے۔ چلو غصہ تھوک دو، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں اسی کو تلاش کرنے کے مشن پر ہیں۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ اسی لمحے ایک ملازم نے ان کی طرف دیکھا تو روبی فوراً زور سے بولی، اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ ایٹمی جنگ کس طرح شروع ہو سکتی ہے۔ اس کا لہجہ قطعی پیشہ ورانہ تھا۔ آئیے میرے ساتھ تشریف لائیں جناب۔ روبی اسے کمپیوٹر سینٹر کے ایک عقبی کمرے میں لے گئی، جہاں ایک بڑے کمپیوٹر اسکرین کے ساتھ کی بورڈ پر ایک اداس سا پژمردہ اور اونگتا ہوا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مردہ گوشت کی طرح ساکت نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی انگلیاں بہرحال مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ ذرا ہٹو، روبی نے مردہ گوشت سے کہا۔ وہ ہٹا مگر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر رہیں۔ پھر جب اس نے انگلیاں ہٹائیں تب بھی ان کی پوزیشن ایسی ہی رہی جیسے وہ کی بورڈ پر ہوں۔ تم لنچ کے لیے جا سکتے ہو، روبی نے اسے بتایا۔ لنچ؟ نوجوان نے اس طرح جرجری لی جیسے ابھی بیدار ہوا ہو۔ نہیں، پہلے میں 2-3 سگریٹ پیوں گا۔ بالکل ٹھیک، باہر جاؤ اور 3-4 سگریٹ پی ڈالو، روبی نے مسکرا کر کہا۔ وہ باہر چلا گیا تو روبی نے بتایا کہ یہ ایسا کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے کمپیوٹر نیٹ ورک میں مداخلت پر مہارت رکھتا ہے۔ یہی شخص ممکنہ دفاع کے کمپیوٹرز میں بھی مداخلت کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے، روبی نے دھیرے سے کہا۔ یہ نمبر دیکھیں جناب۔ اس بار روبی کا لہجہ عام سا تھا۔ ان کو دبا کر ہم اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتے ہیں۔ پہلا بٹن آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ملٹری سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے کا تعلق ایئر فورس سے ہے، تیسرا ایئر کمانڈ سے متعلق ہے اور چوتھے کا تعلق میزائلوں کے اڈے سے ہے۔ 5ویں بٹن کو دبانے سے آپ کو برت لینڈ کی فوجی سرگرمیوں کا علم ہوگا اور 6 کو دبانے سے یہ معلوم ہوگا کہ عمومی صورتحال کیا ہے، ہم کہاں ہیں، گلستان میں، اور 7واں یہ بتائے گا کہ گلستان کا کیا انجام ہوا۔ ٹائیگر اگرچہ کچھ سمجھ نہیں سکا لیکن وہ نمبروں کو دیکھتا رہا۔ اس وقت نمبر 5 اور 7 0 پر تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ برت لینڈ کی فوجی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ گلستان ابھی تک آباد ہے۔ اس کمپیوٹر سے سینٹر کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہم ہر نوعیت کے کنٹرولز حاصل نہیں کر سکے ہیں، روبی کا لہجہ کسی اچھی سیلز آفیسر کی طرح معذرت خواہانہ تھا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی نوعیت محض ریسرچ کی ہے۔ ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کمپیوٹر کو کس حد تک اور کہاں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دانش مند اسی نوجوان کا نام ہے جو ابھی گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایئر فورس کمپیوٹر کو ایسے سگنلز بھیج سکتا ہے کہ فضائیہ اپنے میزائل داغنے پر مجبور ہو جائے۔ کیا ڈیڈی کو اس کا علم ہے؟ ٹائیگر نے سرگوشی کی، اور جب روبی نے اس بات میں سر ہلایا تو ٹائیگر کو اطمینان ہوا۔
کہ اس صورتحال سے بہرام غافل نہیں، تب پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ ٹائیگر کی مراد دانش مند سے تھی۔ اسی لمحے اسکرین پر بے شمار تیر اور لکیریں نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے تیزی سے روبی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پانچواں بٹن از خود دب کر 9 کے قریب آ گیا تھا۔ میرے خدا! روبی گھبرا گئی، اس کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا ہوا؟ ٹائیگر بھی پریشان تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برت لینڈ نے ہم پر ایٹمی میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ 7واں نمبر گلستان کا انجام کود کر 0 سے 9 پر پہنچ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھ کر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی ایٹمی حملے میں تباہ ہوئے ہیں۔ کمال ہے، مجھے تو تباہی کا احساس تک نہیں ہوا، ٹائیگر نے ہونک انداز میں جواب دیا۔ تب کمپیوٹر نے یقیناً کوئی غلطی کی ہے، کیونکہ 7ویں بٹن کی 9ویں بٹن پر موجودگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ گلستان پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ ٹائیگر نے سکون کی سانس لی۔ یہ انتہائی احمق مشین ہے روبی، مس روبی۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ روبی کے لیے اجنبی ہے اور اسے مس روبی کہنا چاہیے۔ اسکرین پر تیسرے اور چوتھے بٹن کی پوزیشن بھی تبدیل ہونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائیہ کو اس جھوٹی تباہی کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ چیکنگ کر رہی ہے۔ تیسرا بٹن 0 پر واپس آ گیا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیکنگ مکمل ہو چکی ہے اور فضائیہ مطمئن ہے۔ ٹائیگر نے خود ہی کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ مس روبی کہتے ہوئے وہ خود کو احمق سمجھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن چوتھے بٹن پر نظر رکھو۔ چوتھا بٹن 9 پر آ رہا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فردوس میں میزائلوں کی کسی بیٹری کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم سب تباہ ہو چکے ہیں، روبی سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، اور یہ بیٹری برت لینڈ پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس کا لہجہ برانے لگا۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا لیں۔ شہزاد، تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ میرے خدا! ٹائیگر کی پیشانی ارق آلود ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ زندگی میں شاید تیسری مرتبہ خوف کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ تیسری عالمی جنگ، یہ 3 الفاظ اس کے خشک حلق سے نکلے تھے۔ روبی نے اس کا جملہ نہیں سنا۔ وہ تو اپنے ان خوابوں کو منتشر ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو اس نے اپنے اور ٹائیگر کے بارے میں دیکھے تھے۔ چشم تصور سے وہ لاکھوں افراد کی لاشیں دیکھ رہی تھی۔ اوشان کی لاش بھی ان میں شامل تھی۔ بہرام ایک طرف پڑا ہوا تھا اور وہ خود ٹائیگر کی آغوش میں مردہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ٹائیگر کا بازو تھام لیا۔ لیفٹیننٹ کرنل نسیم صبح 8 بجے سے میزائل بینکر میں ڈیوٹی پر تھا۔ اس کی نئی مرسیڈیز ہیڈ کوارٹر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری اس نے کہیں اور کھڑی کی تھی۔ تقریباً دوپہر کے وقت اسے حکم ملا تھا کہ وہ برت لینڈ کے شہر ممبئی کا مشرقی حصہ تباہ کر ڈالے۔ ساتھ ہی یہ بھی احکام تھے کہ ممبئی کے مغربی شہر کو بھی تاراج کر دیا جائے۔ وہ یہ کام محض ایک چابی گھما کر سکتا تھا۔ وہ ایک چابی گھماتا اور پھر اس کا ایگزیکیوٹیو آفیسر ایک اور چابی گھماتا۔ اس کے بعد وہ حتمی منظوری کا انتظار کرتے۔ یہ منظوری ملنے کے بعد اسے صرف ایک بٹن دبانا تھا۔ الرٹ کی اچھی آزمائش تھی آفیسر، کرنل نسیم نے اپنے آفیسر سے کہا۔ نہیں جناب، یہ آزمائش نہیں، گلستان تباہ ہو چکا ہے، پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صورتحال اتنی سنجیدہ اور سنگین نہیں، کرنل نسیم نے عام سے لہجے میں کہا۔ سر، آفیسر گھبرا کر اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، کرنل نسیم نے فہمائشی لہجے میں کہا۔ یہ ریڈیو سگنل ہے سر، آفیسر نے پھر اصرار کیا۔ ہمیں چابی اندر ڈالنی چاہیے، جلد بازی کی ضرورت نہیں، صورتحال فوری جواب کی متقاضی ہے سر، آفیسر نے پھر کہا۔ ہمیں ہر چیز کو متحرک کر دینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں، کیونکہ کمانڈنٹ آفیسر میں ہوں، کرنل نسیم نے اس بار داڑ کر کہا۔ تب پھر آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ آفیسر نے بھی درست لہجے میں پوچھا۔ مجھے انتظار نہیں، آفیسر کے تیور دیکھ کر کرنل نرم پڑ گیا۔ میں مناسب جواب یقینی بنانا چاہتا ہوں تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ گلستان کی تباہی یقیناً عظیم المیہ ہے، لیکن کیا یہ دشمن کا اعلان جنگ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں دشمن کی اس حرکت کا جواب اس کی پروازیں بند کر کے دینا چاہیے۔ اس کو الگ تھلگ کر دینا مناسب ہوگا۔ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ جہاں تک ایک شہر کی تباہی کا تعلق ہے تو بہت سے ملکوں میں کئی شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سیاسی حکومت موجود ہے، وہ ایک سخت ترین احتجاجی مراسلہ بھیج سکتی ہے۔ صورتحال ناقابل یقین ہے جناب، آفیسر نے غرا کر جواب دیا۔ میری چابی میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی چابی موجود ہے، لیکن میری چابی اس وقت تک نہیں گھوم سکتی جب تک آپ چابی ڈال کر نہ گھمائیں۔ میں اپنے فرض کی نوعیت بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، کرنل نسیم نے کہا۔ آپ کا فرض چابی گھمانا ہے جناب، میں جانتا ہوں۔ تب پھر میں یہی کروں گا، اور اس وجہ سے کروں گا کہ یہ میری مرضی ہے، نسیم نے کہا اور گلے میں پڑی ہوئی سونے کی زنجیر میں جولتی ہوئی چابی نکال کر بیٹری کے کفل میں ڈال دی۔
ساتھ ہی اس نے سب اسکرین کی طرف دیکھا۔ میزائل بنکر اب پرہجوم نظر آ رہا تھا۔ گلستان تباہ ہو چکا تھا۔ بہرام نگر اور علی آباد شعلوں میں گرے ہوئے تھے اور اسکرین پر مسلسل سرخ سگنل نظر آ رہے تھے۔ تبھی اسکرین پر ایک نیا پیغام نمودار ہوا۔ اگر کرنل نسیم نے اپنی چابی فوراً نہیں گنوائی تو اس میزائل بیٹری کو باغی قرار دے دیا جائے گا۔ کرنل نسیم کام کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فردوس نے یہ جنگ جیت لی تو اسے کورٹ مارشل کا سامنا ہوگا۔ کرنل نسیم بھاگ کر اپنی نئی مرسیڈیز میں بیٹھنا اور دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی دل بھر کر نہ تو گاڑی چلائی تھی اور نہ ہی اپنی نئی ساحلی رہائش گاہ میں ایک بھی دن گزارا تھا۔ انتہا ایک بار پھر اسکرین پر جلملانے لگا۔ ایگزیکیوٹیو آفیسر نے اپنے پستول پر ہاتھ رکھ کر کرنل نسیم کو گرا تو کرنل نے گھبرا کر چابی گما دی۔ میزائل بیٹری نے کام شروع کر دیا کیونکہ آفیسر نے اپنی چابی گمانے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی تھی۔ نسیم کے چہرے پر پژمردہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا عملہ اپنی پوزیشن سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بہت تاخیر کر دی جناب۔ آفیسر اب بھی غصے میں تھا۔ میں جلد بازی سے کام لینے کا عادی نہیں ہوں، کرنل نسیم نے کمزور سے لہجے میں جواب دیا۔ یس سر، آفیسر نے بڑے احترام سے جواب دیا، لیکن وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صورتحال کے خاتمے کے بعد کرنل نسیم کو نفسیاتی علاج کے شعبے میں بھیجنے کی سفارش کرے گا تاکہ کرنل کی قوت فیصلہ بہتر بنائی جا سکے۔ اس کا عملہ اب بھی اسے گور رہا تھا۔ تو تباہی صرف گلستان میں ہوئی ہے؟ کرنل نسیم نے قدرے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ بہرام نگر اور علی آباد میں بھی، آفیسر نے جواب دیا۔ یہ چھوٹے شہر ہیں، ان کی بات نہ کرو، نسیم نے جواب دیا۔ ساتھ ہی اسے ولاری یاد آ گئی۔ ولاری جرمن نژاد تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ نسیم کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم لاکھوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ ریٹائرمنٹ لے کر عیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب پہلی مرتبہ اسے یہ احساس ہوا کہ ذاتی کھاتے میں رقم جمع نہ کرانے کے باوجود جمع شدہ رقم بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے بینک کی توجہ اس غلطی کی طرف مبذول کرائی تھی، لیکن بینک والوں نے اپنی غلطی تسلیم نہ کی اور اس طرح بچت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ جلد ہی لاکھ پتی بن جائیں گے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات ولاری سے ہوئی، جو شیمپئن اور سہ پہر کے وقت کار میں ساحل کی سیر کی شوق تھی۔ ولاری حسین تھی اور نسیم کے پاس اب رقم کی کمی نہ تھی۔ وہ بے دریغ خرچ کرتا گیا۔ وہ اپنی بیوی روشن کو بھی بھول گیا جو اس وقت اس کے نکاح میں آئی تھی جب وہ ایئر فورس میں کمیشن حاصل کرنے والا تھا۔ ایک مہینہ ختم ہوا تو وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں موجود تقریباً ساری رقم ولاری پر خرچ کر چکا تھا، لیکن اسے یقین تھا پہلی تاریخ کے بعد جب اسے بینک سے گوشوارہ ملے گا تو اس میں معقول رقم کی موجودگی ظاہر کی گئی ہوگی۔ ہوا بھی یہی۔ 2 ماہ بعد جب بچت ہزاروں ڈالر ہو گئی تو نسیم نے فضائیہ سے مستعفی ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن یہ ولاری ہی تھی جس نے اسے اس ارادے پر عمل سے باز رکھا۔ پھر جب نسیم کرنل بنا تو ولاری ہی تھی جس نے رات بھر جشن منایا اور پہلی بار نسیم کو ہیروئن کے نشے کا علم ہوا۔ اس کو جلد ہی میزائل بیٹری کا کمانڈنٹ آفیسر بنا دیا گیا اور چابی اس کے حوالے کر دی گئی۔ اب اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن کی رقم انتہائی معقول ہوگی تو وہ چابی ہرگز نہ گماتا۔ اسکرین پر اچانک ہی آخری حکم جلملانے لگا۔ فائنل کنفرمیشن، گو اہیڈ۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ نسیم کو اب کوڈ بٹن دبانا تھا تاکہ میزائل داغے جا سکیں۔ 3 مختلف کوڈ اس کے سامنے تھے۔ وہ پہلے بٹن پر ہی ہچکچانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب جب کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو فردوس کا بڑا حصہ تاراج ہو جائے گا۔ اس نے پہلا بٹن دبا دیا، دوسرا بٹن دبایا اور تیسرے بٹن پر اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اسے قے ہو جائے گی۔ اس کی ہتھیلیوں سے آگ نکلنے لگی۔ اس نے پہلے کبھی انگلیوں میں پسینے کا احساس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت انگلیوں سے بھی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پتلون سے ہاتھ صاف کیے۔ اس ذرا سی تاخیر کے باعث پہلے دونوں کوڈ بٹن اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ اسے اب پھر تینوں بٹن دبانے تھے۔ اس نے پہلے 2 بٹن دبائے تو اسے منہ کا ذائقہ عجیب سا لگا۔ وہ زندگی اور ولاری کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میزائل کے داغے جانے کے بعد زندگی کی کیا قدر و قیمت باقی رہے گی۔ تبھی اسے ولاری کا حسن یاد آ گیا۔ چشم تصور سے وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تیسرے بٹن پر اس کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی اور انگلیاں مفلوج سی ہو گئیں۔ بٹن اب بھی نہیں دبا تھا۔ آفیسر نے لپک کر کرنل نسیم کو گرنے سے بچا لیا اور پھر اسے فوراً ہسپتال لے جانے کا حکم دیا۔ کرنل نسیم کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کرنل اس کیفیت سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فوجی اسپتال کے ماہر نفسیات نے روشن آرا اور کرنل کے جوان بچوں کو بتایا۔ ان کی اس کیفیت کا سبب دراصل یہ ہے کہ وہ فوجی تقاضوں کے مطابق حکم پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا دل اس عمل درآمد کی راہ میں مزاحم ہو رہا تھا۔ اس کشمکش کا اثر دماغ پر پڑا اور وہ مفلوج سا ہو گیا۔ ادھر ایئر کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے آفیسر کرنل کے مفلوج ہونے اور تیسرا بٹن نہ دبنے کے باعث بہت خوش تھے
क्योंकि सिर्फ इसी वजह से तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें ये परेशानी भी थी कि मिसाइलों के निज़ाम में ऐसी क्या खराबी पैदा होगी जिसके बायस न सिर्फ यूनिट को गलत इतलात फराहम की गई बल्कि गलत अहकाम भी जारी हो गए। न सिर्फ गुलिस्तान अभी तक आबाद था बल्कि बैराम नगर और अली आबाद की रौनकें भी बरकरार थी। भरतलैंड वालों ने कोई हमला नहीं किया था। ये महज खुशकिस्मती थी कि मिसाइल बैटरी का तीसरा बटन नहीं दब सका था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कमांडर इन चीफ के हुक्म पर इस संगीन गलती की तहकीकात के लिए एक कमीशन मुकर्रर कर दिया। अपने कंप्यूटर रूम में बैठे हुए शिफात ने कर्नल नसीम के सिलसिले में अपनी कामयाबी के इव्ज़ 10,000 और दुनिया की एटमी जंग के करीब लाने की इव्ज़ 15,000 पॉइंट हासिल किए। ताहम उसे रह रह कर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एटमी जंग शुरू नहीं हो सकी, लेकिन उसने इस नाकामी के बावजूद पॉइंट्स कम नहीं किए। उसे ये इत्मीनान था कि अगली मर्तबा वो भरतलैंड को मिसाइल फायर करने पर मजबूर कर देगा और फिर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। उसने फैसला किया कि ये जंग रात के वक्त शुरू होनी चाहिए ताकि वो आतिशबाजी का नजारा भी कर सके। उसने एटमी जंग के खेल का खात्मा करते हुए स्क्रीन साफ कर दी। तभी कंप्यूटर ने उसे बताया कि उसकी कॉल आई हुई है। ये कॉल कंप्यूटर सेंटर के एक इंतहाई हसास कैमरे की थी। स्क्रीन पर रूबी के साथ एक नौजवान नजर आया जो रूबी से किसी कंप्यूटर के बारे में बातें कर रहा था। उसकी बातों से कंप्यूटर ने अंदाजा लगा लिया था कि वो शिफात की टो में है। मुमकिन है रूबी भी उसकी शरीके कार हो, उसने सोचा और फिर मुस्कुराने लगा। बहुत मजा आएगा। मैं रूबी के जरिए उस तक पहुंचूंगा और दुनिया के दिन गिने जा चुके थे और उसे इन चंद दिनों में कई अहम काम भी करने थे। वो मुस्कुराता रहा। क्या बात है, आजकल तुम्हारी भूख उड़ी हुई है शहजाद? रूबी ने उसके सामने नीम गर्म पानी का भरा हुआ कप रखते हुए पूछा। नहीं, टाइगर कुछ सोच रहा था। एक बार फिर बताओ कि तुम उस शख्स के फोन नंबर को ट्रेस क्यों नहीं कर सकी? मैंने बताया ना। रूबी गुलाबी रंग के शलवार कुर्ते में मलबूस थी। पहले मैनेजर ने वो नंबर मिलाए और उसके कान का पर्दा फट गया। हमने उसके बाद टेलीफोन ऑफिस से राब्ता कायम किया जहां से हमें बताया गया कि उन्होंने ऐसा कोई नंबर अलॉट नहीं किया है। लेकिन तुम इस सिलसिले में इतने मुस्तरिब क्यों हो? हैरत की बात यह थी कि दोनों के दरमियान निस्फ घंटे से तल्ख कलामी नहीं हुई थी। ये भी इल्म नहीं कि तुम्हारी निगरानी करने वाले कैमरों को कौन कंट्रोल करता है। तुम खुद ही देख चुके हो। शायद ये महज इत्तेफाक था कि उस वक्त मैं फोकस में थी। टाइगर ने हंकारा भरा और एक बार फिर रूबी के ड्राइंग रूम का जायजा लिया। बहराम ने इंतहाई शानदार अपार्टमेंट रूबी को लेकर दिया था। रूबी जहाँ भी जाती थी 3 तस्वीरें उसके साथ होती थी। यहाँ भी उसकी माँ, बाप और भाई की तस्वीरें नजर आ रही थी। एक किताब के नीचे *25 भी नजर आ रहा था। कमाल है, तुम्हें भी इसकी जरूरत महसूस होती है? टाइगर ने *25 की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, जाती हिफाजत के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने अब इन चीजों को हाथ लगाना भी छोड़ दिया है। रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इल्म था कि ओशान ने क्या पाबंदी लगाई है। हाँ, लेकिन खिड़की से झांकने वाले सिर्फ 4 ही हैं। टाइगर का लहजा अजीब सा था। उसी लम्हे खिड़की बहुत जोरदार आवाज के साथ खुली और ये के बाद दीगरे 4 अफराद कमरे में कूद आए। एक रूबी की तरफ बढ़ गया जबकि बाकी 3 ने टाइगर की तरफ छलांग लगा दी। उन तीनों के बाल बहुत सलीके से बने हुए थे। कपड़ों पर एक भी शिकन न थी। उनके चेहरों पर पेंट किया गया था ताकि वो पहचाने न जा सके। एक के कान में छोटी सी जंजीर हिल रही थी, दूसरे की कमर पर जंजीर बेल्ट की तरह बंधी हुई थी, जबकि तीसरा वहशियाना अंदाज में कुल्हाड़ी हिला रहा था। टाइगर को उनके जिस्मों से उठने वाली महक महसूस करके ये अंदाजा हुआ था कि वो जरासीम से आलूदा है और वो हर कीमत पर जरासीम से बचना चाहता था।